آج میں شہادت کے فضائل پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مقدسہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ کس طرح وہ زندہ ہیں؟ تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ دوسری آیت میں رب قدیر کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات، انہیں مردہ گمان بھی مت کیا کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال بھی مت کرنا، ہرگز مردہ خیال بھی مت کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، روزی دی جاتی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس آیت کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ہیں اور ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، تو جب ان کا جی چاہتا ہے یہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور جنت کی سیر بھی کیا کرتے ہیں اور جنت کے میوے بھی کھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کے میوے بھی کھایا کرتے ہیں۔ حضرات، شہید ہونا آسان بھی ہے اور شہید ہونا بہت مشکل بھی ہے۔ شہید ہونا مشکل اس لیے ہے کہ ہر انسان کی اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے، اس لیے شہید ہونا مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ پل بھر میں انسان درجہ شہادت کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ گردن کٹی، شہادت کا درجہ اسے حاصل ہو گیا۔ شہید کی 3 قسمیں ہیں، شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی۔ شہید حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ شہید حقیقی کہلاتے ہیں۔ شہید فقہی جو پاک صاف عاقل بالغ مسلمان ظلماً قتل کیا گیا وہ شہید فقہی کہلاتا ہے۔ اور شہید حکمی جو نہ راہ خدا میں قتل کیا گیا ہو نہ ظلماً قتل کیا گیا ہو، لیکن رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہ شہیدوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن 7 صورتیں بڑی خاص ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں قتل ہونے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ نمبر 1، جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے۔ جو ڈوب کر مر جائے
وہ شہید ہے. جو نمونیا کی بیماری میں مرے وہ شہید ہے. جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ شہید ہے. جو آگ میں جل کر مر جائے وہ شہید ہے. جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے وہ شہید ہے. اور جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے. سبحان اللہ. یہ 7 صورتیں ہیں جس سے شہادت کا ثواب حاصل ہوا کرتا ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر آپ مریں گے، ڈوب کر یا آگ میں جل کر یا عمارت کے نیچے دب کر، تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اتفاقاً کسی حادثے کے شکار آپ ہو گئے، آپ ڈوب گئے، عمارت کے نیچے دب گئے، آگ میں جل گئے، تب جا کر آپ کو شہید کا ثواب ملے گا. شہید بڑا مرتبہ والا ہوا کرتا ہے. شہید بڑا عظمت والا ہوا کرتا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم شہدائے اسلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ شہید برحق کے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں. 6 خوبیاں ہیں. تو شہید کی پہلی خوبی یہ ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور روح نکلنے کے وقت ہی اسے جنتی ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. تیسری خوبی یہ ہے کہ اسے جہنم کے عذاب کا کوئی بھی خوف نہیں ہوا کرتا ہے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ بروز محشر اس کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس میں لگے ہوئے یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی. اور چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. یعنی وہ 70 آدمیوں کی شفاعت کرا سکتے ہیں شہید. شہید قتل ہونے کے باوجود بھی زندہ کہلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کربلا کی جو جنگ ہے، کربلا کی جو لڑائی ہے، یہ سب سے الگ لڑائی ہے، یہ سب سے الگ جنگ ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، یہ شہادت بھی سب سے الگ شہادت ہے. اس لیے کہ حسین پاک نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، جیسی مشقتیں برداشت کی ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی شہید نے ایسی مصیبتیں نہیں اٹھائی، ایسی مشقتیں برداشت نہیں کی. آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اس حال میں کہ آپ کے تمام رفقا بھی بھوکے پیاسے تھے، آپ کے تمام عزیز و اقارب بھی بھوکے پیاسے تھے، آپ کے تمام اہل و عیال بھی بھوکے پیاسے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت میں ایک ایک قطرہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. اور جب پانی کا وجود نہ ہو تو پیاس کی شدت بھی کم ہو جایا کرتی ہے، پیاس کی شدت بھی کم ہو جایا کرتی ہے. لیکن جہاں پانی کا وجود ہو، جہاں پانی موجود ہو،
اگر اس پانی میں سے چند قطرہ بھی پینے کو نہ ملے تو وہاں بہت دکھ ہوا کرتا ہے، وہاں بہت دقت ہوا کرتی ہے۔ آپ کے لیے اور بھی زیادہ مصیبت کی گھڑی تو یہ تھی کہ انسان اپنی بھوک و پیاس کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کی بھوک و پیاس اسے پاگل بنا دیا کرتی ہے، اسے بے چین و بے قرار کر دیا کرتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں حضرت امام حسین کی شجاعت و بہادری پر، ان کے بلند حوصلے پر، کہ اگر دنیا کا کوئی رستم پہلوان بھی ہوتا تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے، ان کی ہمتیں دم توڑ دیتی، وہ اپنی گردن جھکا کر سامنے والے سے سمجھوتا کر لیتا۔ لیکن حضرت امام حسین صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر اس طرح ڈٹے رہے کہ نہ آپ کے حوصلے پست ہوئے، نہ آپ کی ہمتیں دم توڑی، نہ آپ نے باطل کے آگے اپنی گردن جھکائی، نہ ان سے کوئی سمجھوتا کیا، بلکہ اسلام کی حفظ و بقا کی خاطر آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن مذہب اسلام کو بدنام نہیں ہونے دیا، مذہب اسلام کو بے نام نہیں ہونے دیا۔ جبھی تو ہند کے راجہ، ہم سنیوں کے خواجہ شان حسین میں لکھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حضرت خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دین کی پناہ بھی ہیں، اس لیے کہ آپ نے ظالموں کو سر تو دیا لیکن ان کے ہاتھ پر آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین، سبحان اللہ۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں، اور ظلم وہ ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، خون وہ خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے کہ جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ حضرات، تو شہید ہونا آسان بھی ہے، شہید ہونا بہت مشکل بھی ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہی اس کی اصل لذت کو محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، انسان کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی نعمت کو پیتا ہے، کسی نعمت کو سنتا ہے، کسی نعمت کو سونگھتا ہے، کسی نعمت کو دیکھتا ہے، طرح طرح سے انسان نعمتوں سے لذتیں حاصل کیا کرتا ہے۔ لیکن ایک مرد مومن کو شہادت کے وقت جو لذت حاصل ہوا کرتی ہے اس کے سامنے دنیا کی تمام لذتیں پھیکی پڑ جایا کرتی ہے، تمام لذتیں پھیکی پڑ جایا کرتی ہے۔ جبھی تو حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے کہ شہید جنت میں جنت کی تمام نعمتوں کا مزہ حاصل کرے گا، لیکن جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو وہ جنت کی تمام نعمتوں کے مزہ کو بھی بھول جائے گا، اور یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاؤں، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں، سبحان اللہ۔ جبھی تو حدیث مقدسہ
کہتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی جنتی وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کی راحتوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں پھر سے آنا پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک شہید کا گروہ ہوگا، شہید ہوگا جو یہ آرزو کرے گا جنت کے اندر بھی کہ کاش میں پھر سے دنیا میں بھیجا جاؤں، اور ایک بار نہیں بلکہ راہ خدا میں 10 بار قتل کیا جاؤں۔ سبحان اللہ، 10 بار قتل کیا جاؤں۔ تو جو شہید ہوتے ہیں وہی شہادت کی لذت کو بھی محسوس کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ کے ذہن کے حوالے کر دوں کہ جو شہید ہوتا ہے بڑی بے دردی سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، اس کے جسم کو پھاڑا جاتا ہے، اس کے جسم سے خون کا فوارہ باہر نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گردن بھی اس کے تن سے جدا کر دی جاتی ہے۔ جب زمانہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ شہید ہونے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن سنو مسلمانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ شہید ہونے والے کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، اور اسے ان زخموں کا پورا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جبھی تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید برحق کو قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی کہ تمہیں ایک چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ بس اتنی معمولی سی تکلیف ایک شہید کو ہوا کرتی ہے۔ اب کسی کے ذہن کے سمندر میں یہ سوال تیر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا ہو، جس کے پاؤں کو بھی کاٹ دیا گیا ہو، جس کے جسم کو بھی پھاڑ دیا گیا ہو، جس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا ہو، اور اسے صرف اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، اس شک و شبہ کا یہ جواب ہے کہ ہاں، حقیقت میں شہید برحق کو صرف معمولی سی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ایک مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے دوا دیتا ہے یا انجیکشن دیتا ہے، دوا یا انجیکشن کے ذریعے اسے بے ہوش کر دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس کی ہڈیاں توڑتا ہے، ٹانگیں جوڑتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مریض نہ چیختا ہے، نہ چلاتا ہے، نہ روتا ہے، نہ اپنوں کو بلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس پر دوا کا اثر غالب رہا کرتا ہے، اس پر دوا کا اثر جو ہے غالب رہتا ہے۔ بس اسی طرح جو بھی شہید برحق ہوتا ہے اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ کی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹتا ہے لیکن اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس کا پاؤں کٹتا ہے لیکن اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس کا جسم پھٹتا ہے لیکن اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا کرتا ہے، اس کے جسم سے خون کا فوارہ نکلتا ہے لیکن اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جاتی ہے پھر بھی اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا کرتا ہے، صرف اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ ارے یہ تو ایک جان ہے، اگر کروڑوں جانیں ہو تو سب میں اپنے محبوب پہ قربان کر دوں، سب میں اپنے محبوب پہ فدا کر دوں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو حضرات، حدیث مقدسہ کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا کہ شہید ہونے والے کو بہت معمولی سی تکلیف ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں
اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے اسلام سے، بزرگان اعظام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد حسین صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔